السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت میرے محمد کے یاروں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت میرے محمد کے یاروں سے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو رہبر، خود نہ تھے جو رہبر، اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو رہبر، اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا،
بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، باب باں جب ہوں ابو بکر عمر عثمان علی، باب باں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جمعۃ المبارک ہے، شوال کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ برکت و رحمت والا گزر چکا ہے، اس کے بعد سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ، رمضان المبارک رحمت و برکت والا مہینہ، اور پھر رمضان المبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات، مجاہدات ہم نے بارہا سنا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو رمضان کے بعد جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مشرکین مکہ کی طرف سے افواہیں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ جناب کیوں جنگ لڑو گے، کیا بات ہے؟ اس لیے جنگ لڑیں گے کہ اسلام کی سب سے پہلے جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر کہلاتا ہے، اسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے کے اندر تشریف فرما ہوئے اور چلے گئے تھے تو اسے غزوہ کہتے ہیں، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر 27 غزوات، 27 غزوات۔ سب سے پہلے جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ حضرات بارہا سنتے ہیں 313 غزوہ بدر میں تعداد ہے۔ یہ 313 وہ نہیں تھے کہ چھانٹی کر کے حضور لے کے آ گیا، نہیں، 313 ہے ہی ٹوٹل اتنے تھے۔ کسی کے گھر والے مسلمان ہوئے تھے تو کسی کے گھر والے نہیں ہوئے تھے، کسی کا والد مسلمان ہوا تھا تو کسی کا نہیں ہوا تھا، کسی کا بیٹا ہوا تھا تو کسی کا نہیں ہوا تھا، کسی کا بھائی ہوا تھا تو کسی کا نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام ان کو لے کے گئے اور وہاں پہ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، یا اللہ آج ہی لے کر مٹھی پر مسلمانوں کو میں آپ کے دربار میں لے کے آیا ہوں، آج اگر ان کو فتح نصیب ہوئی تو عالم پورے دنیا کے اندر اللہ پاک اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا دیا جائے گا، اور آج اگر ان کو شکست ہوئی تو تیرا نام پوری دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا تھی۔ اب اللہ نے اس دعا کو ایسا قبول کر دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات کو اتار دیا ہے تو تم 313 ہو، لیکن تمہیں ہم جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے، اور کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ ہم نے 3000 فرشتے کا بندوبست کر لیا تمہاری مدد کے لیے، آ گیا 3000 فرشتہ، اور اسی پر بس نہیں، قرآن کی اگلی آیت میں ہے کہ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، ہم نے 5 کر دیا مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، ورنہ تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے، ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ اب اگر ڈائریکٹ اللہ رب العزت جو ہے اس کی اس طرح مدد کرتے تو مسلمان اس وقت اتنے دوسرے پہ پکے نہیں تھے، کچھ کچے لوگ بھی موجود تھے جو بعد میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جڑتے ان کا ایمان تو ایسے ہو گیا کہ فرق سے اونچا ہو گیا۔ لیکن شروع میں جب ان کے جو ہے دلجوئی کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ پاک نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اب مسلمانوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں تو تلواریں نہیں تھیں، ہمارے ہاتھوں میں تو ڈنڈے تھے، کھجور کے ڈنڈے،
اب ان کے ذریعے سے وہ اس طرح کام دیتے تھے جس طرح تلوار کام دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ بس اس طرح ہلاتے تھے اور کافر کا سر قلم ہو جاتا. ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کیا، لیکن پھر کہتے تھے رسول اللہ نے دعا کی ہے، اللہ نے مدد کر دی، اللہ نے مدد کر دی. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا سفید لباس میں، سبز لباسوں کے اندر، کہ گھوڑوں پہ سوار ہیں، وہ آ رہے ہیں اور وہ بھی میدان جہاد میں جو ہے وہ شریک ہیں. تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے رسول اللہ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، تو اب اس کی ذریعے سے ہماری مدد کی جا رہی ہے. بعد میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے میکائیل کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے اسرافیل کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی، بڑے بڑے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے. اور وہ جنگ مسلمان 313,000 کی تعداد سے جیت کر آ گئے، اور وہ یہ بڑے بڑے مشرکین مکہ مارے گئے. اب جب وہ مارے گئے، یہ ابی جہل اور بڑے بڑے سرداران قریش اس میں ختم ہوئے، تو اب ان کی عورتوں نے یہ فیصلہ کیا، مردوں نے نہیں، عورتوں نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے فیصلہ یہ کیا جناب ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی ایسی لڑیں گے کہ ہم عورتیں بھی اس جنگ کے اندر جائیں گی تاکہ کوئی مرد پھر پیچھے کو ہٹنے نہ پائے. شوال یہ مہینہ جو جا رہا ہے، اسی مہینے کے اندر وہ جنگ ہوئی اور اطلاع آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اطلاع پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین تو تلے ہوئے جنگ پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور مدینے کا رخ انہوں نے کر لیا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، کیونکہ خدا پاک کا حکم ہے رسول اللہ علیہ السلام کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، کہ جب بھی کوئی کام درپیش ہو جائے تو آپ اس میں مشورہ کر لیا کرو، پھر اس کے بعد خدا کی ذات پہ اس کو چھوڑ دیا کرو. اب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو بھی یہ حکم کہ آپ مشورہ کر لیا کریں. اب صحابہ کو بلایا، ہاں جی بتاؤ تو صحیح، جنگ تو کرنی ہے اب مشرکین کے ساتھ، لیکن کہاں لڑی جائے جنگ؟ مدینہ میں لڑی جائے یا مدینہ سے باہر، مدینہ کے احترام میں باہر نکلا جائے؟ اب رسول خود موجود ہے، اگر مدینہ میں بھی لڑتے تو اس وقت تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر مشورہ نہ ہوتا تو کوئی کہتا یہ ہم نے تو کہا تھا مدینہ میں نہیں لڑنا چاہیے، انہوں نے مدینہ میں لڑ لیا، ایسا بات ہے. اب جو ہے رسول اللہ مشورہ کر لیتے ہیں، سب آئے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مشورہ ہو گیا. تمام صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جا کر ان کو جو ہے روکا جائے، اور ان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے تاکہ وہ سر اٹھانے ہی نہ پائے. اب رسول اللہ سن رہے ہیں، اتنے میں کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ کے چاچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ میرے بھتیجے ہیں، عمر ہماری برابر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مدینے سے باہر جنگ کو لڑا جائے اور ہمیں آپ جنت سے محروم نہ کریں، ہم لڑیں گے، شہادت نوش فرمائیں گے، آپ کا ہی فرمانے جو شہید ہو جائے گا سیدھا جنت کے اندر جائے گا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے سے باہر جا کر ان کے ساتھ لڑیں گے اور پورا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو سبق سکھائیں گے تاکہ پھر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں. نمبر پہ صحابہ کھڑے ہو رہے ہیں، باری باری صحابہ. اب یہ وہ صحابہ تھے جو نوجوان تھے، ان میں حضرت حمزہ جو ہے ان کی عمر ذرا 50 سے دوسری. اب دیکھیں ابوبکر، عمر، عثمان، علی اب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ سن رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں ابوبکر بھی اٹھ جاتے ہیں، ساتھ میں عمر بھی اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. جب اندر چلے جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے. میری زرہ کہاں پہ؟ اپنی زرہ کو پہنیے. زرہ اسے کہتے ہیں جو تلوار سے بچنے کے لیے، تیروں سے بچنے کے لیے لوہے کی چادر اپنے اوپر ڈالی جاتی ہے، اس زمانے میں ہوتی. اب ہوا اس طرح، حضرت ابوبکر صدیق بھی تیار ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی تیار ہوئے.
آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ ابو بکر حضور کے گھر سے کیسے تیار ہوئے، حضرت عمر حضور کے گھر سے کیسے تیار ہوئے؟ حضور کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی تھی، حضور کے گھر میں عمر کی بیٹی تھی، اور وہ ہر وقت یہ سامان اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کیا پتا حضور کے ساتھ کوئی جو ہے ایسا ویسا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے قربان کریں گے۔ تو پہن کر آ گئے، زیرہ پہن کر حضور جب آ رہے، صحابہ اکرام کو یہ پیغام تھا کہ دیکھو حضور تیار ہو چکے ہیں جنگ کے لیے۔ تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں اور تیار ہو کر آ جاتے ہیں اور احد کے میدان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو اطلاع مل گئی مسلمان مدینے سے باہر جا کر جنگ لڑیں گے۔ آج کل تو احد بھی مدینے کے اندر ہی ہے، لیکن اس وقت مدینے سے باہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام بھی ساتھ میں ہیں۔ ادھر سے اطلاع آئی کہ مشرکین کی عورتیں نہیں، سرداروں کی عورتیں ساتھ میں ہیں، اور وہ ساتھ میں گانے گاتے ہوئے آ رہی ہیں تاکہ ان کو تیش دلایا جائے۔ اور پھر جس جنگ کے اندر عورتیں ہوتی تھی اور پھر سرداروں کی عورتیں نکل آتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب کسی مرد کا پیچھے کی طرف بھاگنا بہت ہی مشکل ہے۔ اب اگر بھاگے گا تو اس کا سر اپنے ہی قلم کر دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب ہم نے بھی پوری تیاری کری ہے۔ گئے مسلمان، ایک صحابی ان میں ایسے بھی گئے جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی کانوں کے اندر، حضور فرما رہے ہیں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور کا منادی، حضور کا قاصد آوازیں لگا رہا ہے، حضور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، حضور نکل گئے مدینے سے۔ اب اسی حالت میں بیوی کے ساتھ ملاقات کی تھی، نہانے کی نوبت تھی، نہائے بھی نہیں اور اسی طرح اٹھ گئے۔ حضور کی آواز ہو اور حنظلہ اسی وقت بیٹھا رہے اور نہانے پہ مشغول ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نکل پڑے اسی حالت میں، میدان احد پہنچ گئے، حضور بھی پہنچ گئے، صحابہ سارے پہنچ گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے درخت کھجوروں کے اس کے نیچے اعلان کر دیا، اپنی تلوار ساتھ میں ہے، کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو دجانہ صحابی کا قد بڑا تھا اور بہت مضبوط جسم کے مالک تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کے حق ادا کرنے کا مطلب آپ کا کیا ہے؟ فرمایا ابو دجانہ، اس کے تلوار کے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کافروں کو اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ مارتے مارتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ لبیک کہتے، لبیک یا رسول اللہ، اس کا حق میں ادا کروں گا۔ ابو دجانہ آج اس کا حق ادا کرے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی جاتی ہے کہ آپ بھی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ صفیں باندھی گئی، ایک صف، دو صف، 3، 4، 5 صفیں۔ حضور علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر بٹھا دیا۔ آپ یہاں پر بیٹھے رہیں اور ادھر بھی توجہ کریں، ادھر بھی توجہ کریں، ادھر بھی توجہ کریں، پیچھے کی طرف بھی توجہ کریں تاکہ کوئی کافر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ وادی حقیق کے پیچھے کی طرف چھوٹی سی نہر تھی، اس نہر سے کوئی نہ آ جائے اور حملہ نہ کر دے مسلمانوں کے اوپر، لیکن خیال رکھنا اس وقت تک نیچے نہ اترنا جب تک کہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ امیر وقت نے کہا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ سب نے کہا کہ ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ عہد و پیمان لے لیا گیا۔ اب ہوا اس طرح، وہ بیٹھے ہوئے تیر انداز۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب صفوں کو دیکھا کہ صف ایک مشرکین کی بھی سامنے لگی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی بھی سامنے لگی ہوئی ہے، حضرت ابو دجانہ کی ترتیب یہ تھی کہ کبھی اپنے اوپر زرہ نہیں پہنا کرتے تھے، صرف ایک نشانی ہوتی تھی، سرخ رنگ کی پٹی اپنے ماتھے پہ باندھ دیا کرتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی، اشارہ ہوتا تھا کہ ابو دجانہ جنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ابو دجانہ آ رہے ہیں، اکڑ اکڑ کے آ رہے ہیں، دندناتے ہوئے آ رہے ہیں، زمین پہ پاؤں مار مار کے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَلَا تَمْشِ
فی الارض مرحا، اللہ کو زمین پر اکڑنا بہت ہی ناپسند ہے، لیکن اس وقت جہاں ابو دجانہ پھر رہا ہے اللہ کو اس حالت میں بہت ہی پسندیدہ ہے، کیونکہ مشرک کے سامنے اکڑ کر چلنا یہ حضور کی شان ہے۔ مشرک کے سامنے اکڑ کے چلنا یہ رمل ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو اللہ وہاں لے جائے، جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کا طواف جب کیا جاتا ہے احرام کی حالت میں تو حاجی کو حکم ہوتا ہے، معتمر کو حکم ہوتا ہے کہ اکڑ اکڑ کے چل، تاکہ پتہ چل جائے تو اللہ کے دربار میں آیا ہے۔ اور یہ مشرکین کو دکھانے کے لیے کیا جاتا تھا کہ مشرکین کہا کرتے تھے یہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جنگ کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ تو اللہ نے حکم نازل کر دیا، دیکھو یہاں پہ آپ رمل کریں گے، رمل کہتے ہیں پہلوانی کو، آپ پہلوانی کریں گے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت موجود ہے۔ اس وقت یہ حکم دیا گیا، حضرت ابو دجانہ آ گئے، اکڑ اکڑ کے پھر رہے ہیں، پٹی سر پہ باندھ لی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، کیونکہ صحابہ کا تزکیہ بھی تو ساتھ ساتھ میں کرنا تھا، کسی میری صحابی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ خدا نے تو کہا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، آج ابو دجانہ کیوں اکڑ کے چل رہا ہے؟ نہیں، حضور نے اسی وقت یہ اصلاح فرما دی، فرمایا میرے صحابہ سن لو، ویسے تو اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن جنگ کی حالت میں جو مشرکین کے ساتھ لڑی جا رہی ہو یا کعبۃ اللہ کا طواف کیا جا رہا ہو احرام کی حالت میں، اس وقت اکڑنا اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو دجانہ پٹی باندھ کر آ گئے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس تلوار کے حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا چلایا جائے، اتنا چلایا جائے کہ مشرکین کو قتل کرتے 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 یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ٹوٹ جائے، یہ نہیں کہا کہ یہ ٹوٹ جائے، نبی کی تلوار ہو وہ ٹوٹے گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی تلوار تو ٹوٹتی نہیں ہے، نبی کی تلوار کے اوپر تو نبی کا جو ہے نبی نظر کر رہے ہوتے ہیں اور نبی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے نبی کی یہ سیف ہے۔ اب وہ ٹیڑھی ہو جائے، حضرت ابو دجانہ میدان میں آتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سن لو میں وہی ہوں، لوگوں سن لو میں وہی ہوں جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درختوں کے نیچے عہد و پیمان لیا تھا۔ عہد و پیمان کیا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق میں ادا کروں گا۔ آج ہے کوئی مائی کا لال جو میرا مقابلہ کر لے؟ کوئی بھی میدان میں نہیں آ رہا، پھر آوازیں لگا رہے ہیں کوئی ہے مائی کا لال جو میرے رسول کے مقابلے میں آیا ہے، آ جائے پہلے میرے ساتھ مقابلہ کرے، میرے شاگردوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا، بعد میں استاد کے پاس جائے گا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام سن رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں اللہ ابو دجانہ کو مزید ترقیاں عطا فرما دے، مزید برکتیں عطا کر دے۔ کرتے کرتے ابو دجانہ صفوں میں گھس جاتے ہیں اور عام بندوں کو تو نہیں مارتے، جرنیلوں کو دیکھتے ہیں کہ جب جرنیل ختم ہو جائیں گے تو معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔ اور قرآن کی آیت پر نظر تھی، قرآن میں آیا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، قتل کر کفر کے امام کو، کفر کا امام جو ہو، سردار جو ہو، اس کو قتل کر دے، کفر خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ کفر ٹوٹنے کے لیے آیا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے، رسول کا صحابی آتا ہے، قرآن کی بات آتی ہے، حدیث رسول اللہ کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں سے باطل بھاگتا کھڑا ہوتا ہے، اور باطل بھاگتا بھی اس طرح ہے جس طرح ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی دیر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اے مشرکو سن لو، آج میرے رسول کے صحابہ میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا میں تو وہ ہوں جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ بڑے بڑے جرنیلوں کو دیکھا، کرتے کرتے آخری صف تک چلے گئے اور صفایا کرتے چلے گئے، واپسی آ رہے ہیں، ذرا بھی اوپر نہیں ہے،
لیکن زرا تو نہیں ہے، لیکن نبی کی نظر کرم موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی نظر کرم، نبی کی دعائیں موجود ہے۔ ابو دجانہ مخلص تھے، اندر سے صحابی رسول تھے، اس لیے فرمایا راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، شب کہتے ہیں رات کو، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے۔ کوئی بزرگ بیٹھا ان سے پوچھ لے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، تاروں سے اپنے لیے راستہ نکالا کرتے تھے، آج بھی جہاز تاروں کے اوپر ہی چلا کرتے ہیں۔ فرمایا راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت میرے محمد کے یاروں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت ادھری سے ملے گی۔ اب ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، ایمان ہمارا جو ہے اوپر کی طرف اچھل کے جا رہا ہے کہ کاش ہم بھی ابو دجانہ جیسے ہو جاتے۔ اس لیے کہتے ہیں ہدایت میرے محمد کے یاروں سے۔ اب ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، ابو دجانہ آ رہے ہیں، آخری صف تک یا رسول اللہ جاؤں گا، آخری صف تک لڑوں گا، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں یا غازی بن کر آ جاؤں۔ اللہ نے اس وقت شہادت تو قسمت میں نہیں لکھی تھی، لیکن غازی بن کر آ گئے، اس لیے کہ حضور کی نظر کرم تھی اور رب دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے جنرلوں کا صفایا کر دیا، واپس آ رہے ہیں، حضور کی آواز سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اوپر مشرکین کا ایک جمگٹھا آیا اور حضور کے اوپر حملہ آور ہوا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو میری حفاظت ان سے کرے گا؟ کون ہے جو میری حفاظت ان سے کرے گا؟ ابو دجانہ فرماتے ہیں میں کوشش کر رہا تھا کہ آگے کی طرف بڑھ جاؤں، لیکن آگے دیکھا انصار کے 7 صحابہ آگے ہوئے، حضور پر جان قربان کر گئے اور شہادت نوش فرما گئے۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے خالی بدن کے ساتھ کبھی اس طرح کرتا ہوں حضور سے تیروں کو روک رہا ہوں، کبھی اس طرح کر رہا ہوں حضور سے تیروں کو روک رہا ہوں، کبھی اس طرح حضور سے تیروں کو روک رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تیر لگ رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بس حضور کی حفاظت آج ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی اسی طرح حفاظت کی۔ ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضور نے پھر ارشاد فرما دیا آج کون ہے جو جنت میں میرا رفیق بنے گا، میری حفاظت کرے گا؟ فرماتے ہیں میں پھر آگے ہوا، میں نے تو رفاقت حاصل کرنی ہے حضور کی، اس لیے تو بغیر زرے کے گیا تھا کہ آج شہادت نوش فرماؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کوئی اور بھی جو ہے کام لینا ہوگا، اس لیے پھر آگے ہوا۔ پھر تیروں کو روک رہے ہیں، ادھر سے روک رہے ہیں، ادھر سے روک رہے ہیں، ادھر سے روک رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب بغیر زرے کے کیسے تیروں کو روک رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں رچ بس چکی ہوتی ہے، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آج تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو محبوب کے عشق میں مستغرق ہوتے ہیں، وہ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ محبوب کس وقت آواز دے گا کہ تیری حاضری ہمارے دربار میں قبول ہو چکی ہے، وہ تو اسی میں ہوتے ہیں ہر وقت۔ ایک دوسرے صحابی آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ ابو دجانہ تو بہت زخمی ہو چکا ہے، اب پھر آواز لگائی کہ مشرکین پھر آ رہے ہیں۔ فرمایا کون ہے جو آج میرے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دے گا، بیچ دے گا؟ حالانکہ رسول اللہ کے لیے تو سب نے جو اپنی جانوں کو بیچا ہوا تھا، سب نے، ہم سب نے بیچا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہمارے سامنے مجالے کوئی کر کے تو دکھائے کہ کچے سے کچا مسلمان ہو حضور کے لیے، وہ الگ بات ہے کہ ہم سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے حضور کی کوئی گستاخی معاذ اللہ کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے، برداشت کریں گے؟ کیوں کر لیں گے؟ اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے، مال و دولت کو چھوڑ دیں گے، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، نہیں حضور کے لیے ایسا ہو سکتا ہے؟ جن کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ نے زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے نا، مر جائیں گے، مرنا تو ویسے بھی ہے، چارپائی کے اوپر بھی مرنا ہے، ہاں ویسے بھی مرنا ہے، یا کوئی اور جگہ پہ بھی تو مرنا ہے، تو مر جائیں، حضور کے عشق میں مر جائیں تو اچھا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں بولتے پیچھے والے؟ حضور کے عشق میں مر جائے تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابو دجانہ زخمی حالت میں ہے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ
میں آگے بڑھا، اور حضرت زیاد بھی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہہ دیا کہ آج ہمارے لیے کون اپنے آپ کو بیچے گا، فروخت کرے گا، آگے بڑھے اور حضور سے تیروں کو روکتے رہے. اتنے میں ایسا ہوا، جنگ کا معرکہ ختم ہوا، حضور کی جان اللہ نے بچا دی، لیکن حضور کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا معاذ اللہ کہ کافروں نے مشہور کر دیا کہ حضور معاذ اللہ شہید ہو چکے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ حضور میدان سے نکل گئے ہوں، لیکن اب حضور نظر نہیں آ رہے. باقی صحابہ بھی فرماتے ہیں ہم دیکھتے رہے حضور نظر نہیں. ہم نے کہا خدا ہم پہ ناراض ہو چکا ہے، اس لیے جو ہے ہم حضور کی وہ خدمت نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی طرح اپنے نبی کو اوپر اٹھا دیا. پھر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ حضور درمیان سے نکل آتے ہیں. حضور درمیان سے نعرہ تکبیر پھر بلند ہوتا ہے، تکبیر کا نعرہ بلند ہوتے ہی پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. مسلمان پہلے ڈگمگا گئے، اور ڈگمگائے بھی اس طرح کہ حضور اپنے درمیان میں نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہمت پھر بھی کی. حضرت علی فرماتے ہیں پھر بھی ہم نے ہمت کی، آگے ہمت کر کے جو ہے حضور کے، اور حضور کے ساتھ ساتھ کون ہوتے تھے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. بڑے بڑے بہادر تھے، لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام بھی بڑے جرنیل تھے، اور حضور کے نیچے والے جرنیل حضرت ابو بکر تھے، اور ان سے نیچے وہ جرنیل کون تھے؟ حضرت عمر تھے. یہ تو ان کی حفاظت تو کرنی کرنی. اب ہوا اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے جو ان 50 تیر اندازوں کا جو میں نے ذکر کیا تھا پہلے بیان کے شروع میں، وہ 50 تیر انداز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے اتر آئے. وہ کیسے نیچے اتر آئے؟ وہ ایسے نیچے اتر آئے کہ اجتہادی غلطی تھی. اس کو کہتے ہیں اجتہادی غلطی، جان بوجھ کر غلطی نہیں، جان بوجھ کر غلطی نہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے ان کی وہ غلطی معاف کر. جب اللہ نے معاف کر دی تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو شمار کرنے کے لیے؟ تو امیر وقت نے کہا، جو ان پہ امیر مقرر کیا گیا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ امیر جو ہو ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. اب اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی تو اس وقت تک نیچے نہیں اترنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تو جنگ ختم ہو گئی، لوگ مال غنیمت جو ہے اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کو فتح اللہ نے دینا، مال غنیمت اٹھا رہے ہیں. باقی جو 49 تھے انہوں نے کہا کہ ہماری غنیمت لوگ اٹھا رہے ہیں اور اب جنگ ختم ہو گئی. ایک امیر جو تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے کہا تھا کہ جب تک جنگ پوری مکمل ختم نہیں ہوئی اس وقت تک جو ہم نیچے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، حضور نے یہ کہا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی. اب مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لہذا ہم بھی جاتے ہیں نیچے اور مال غنیمت کی طرف چلے جاتے ہیں. اب جیسے ہی نیچے اترے مال غنیمت کی طرف، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور کے سسر تھے. حضور کے کیا تھے؟ سسر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اسلام کے بڑے شدت کے ساتھ مخالفت کرتے تھے اور بڑے زور و شور کے ساتھ مسلمانوں کے جو ہے خلاف تھے. اب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو اوپر سے نیچے اتر چکے ہیں، وادی حقیق کے پیچھے کی طرف سے وہ حملہ آور ہوئے، وہاں سے حملہ آور ہوئے. اب انہوں نے حکم دیا جرنیلوں کو کہ وہاں سے جاؤ. اب وہاں سے جب اب مسلمان نیچے لگے ہوئے ہیں، تلواریں تو ان کے گلے میں ہیں یا نیام کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، اب ایک دم آپ کے اوپر کوئی آ جائے اور آپ کو مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں پیچھے سے تھپڑ بھی لگا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بے خود ہو جاتا ہے نا بندہ، کیا ہو گیا جی؟ اب ایک دم تلواریں شروع ہوئی، مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. اسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے. اس حالت میں حضور کو اٹھایا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے پہاڑی میں ایک دراڑ سی ہے، آج بھی موجود ہے، وہاں لے جایا گیا اور حضور علیہ السلام کے لیے دارو وغیرہ جو اس وقت کے حساب سے پٹیاں وغیرہ تھی وہ لگائی گئی. اب مشورے لیے گئے، کیا ہوا جی؟ اس طرح ہوا. اچھا اجتہادی غلطی، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا. اب یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں تو اس طرح کیا. فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، محمد رسول اللہ نے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے فرمایا کہ یہ میرے دوست اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ تو ستاروں کی مانند ہے. اب تم ہدایت لینا چاہو، کسی ایک کو پکڑ لو تمہیں ہدایت والے راستے پہ چلا دے گا.
یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ تو مسلمان ہیں پکے ٹھکے. اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ ان سے تو اجتہادی غلطی ہو گئی تھی کہ وہ ایک کہہ رہے ہم نے حضور کی بات اس طرح سمجھی ہے, ایک کہہ رہے تھے ہم حضور کی بات اس طرح سمجھی ہے. اس لیے جو ہے اب مسلمانوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اجتہادی غلطی کی وجہ سے, پھر اللہ رب العزت نے اس کی تلافی بھی فرما دی. اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ذکر کیا تھا, حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندا نے قتل کروایا وحشی کے ذریعے سے. دونوں مسلمان ہو گئے. ہندا بھی بعد میں صحابی رسول بن گئی تھی اور حضرت وحشی بھی وحشی سے حضرت وحشی بن گئی. اب یہ تھا چونکہ کافر اور مسلمان کی لڑائی تھی, ان کی زبان کو کاٹا گیا, ان کے کلیجے کو نکالا گیا, کانوں کو کاٹا گیا, آنکھوں کو نکالا گیا, ناک کو کاٹا گیا, انگلی کے پوروں کو کاٹا گیا اور ایک رسی کے اندر پرو کے اس کا ہار گلے کے اندر ڈالا گیا. اب ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور باقی صحابہ کہ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ آ رہی تھی اور بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ آ رہی تھی. حضور نے جب اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ میری پھوپھی آ رہی ہے, اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ نوحہ کرنے کی, کہیں ایسا نہ ہو جائے حضور کی پھوپھی ہو, حضور کا چچا دنیا سے رخصت ہوا ہو, وہ غم الگ ہے, اور پھر پھوپھی آوازاری کرے اور نوحہ کرے تو یہ محمد رسول اللہ کو پسند نہیں ہوگا. ایک شخص کو بھیجا, جا کے رکوا دو, رشتہ دار کو رکوا دو. انہوں نے کہا مارا, جس طرح بندہ تیزی میں آ رہا ہوتا ہے, پرے ہٹ. میں کیوں رکوں, آج میں نے اپنی بھائی کو دیکھا, میں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دم کھڑی ہو گئی. حضور کے سامنے تو جو ہے پھر آگے قدم نہیں اٹھانا, کھڑی ہو گئی. فرمایا کہ میں تو اس لیے جا رہی ہوں اپنے بھائی کو اس کے لاشے پہ مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں کہ اللہ نے ان کو جو ہے شہادت کی موت نصیب کر دی, اور وہ بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ کے لیے. میں تو اس لیے جا رہی ہوں, حضور کو پیغام پہنچایا یا رسول اللہ اس لیے آ رہی ہے. فرمایا آنے دو. آ گئی. کفن دو تھے, دو کفن تھے. حضور نے کہا دو کیوں لے کے آئے ہو؟ دو لے کے آئی ہوں اس لیے کہ بھائی ہے اور بڑا یعنی چہتا بھائی تھا, لاڈلا بھائی تھا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ ساتھ میں حضرت سہیل بھی پڑے ہوئے ہیں, ان کے بھی ناک کان کاٹے گئے, ان کے ساتھ بھی وہی اشر کیا گیا ہے. اب دیکھیں مساوات دیکھیں, اخلاق دیکھیں, درس دیکھیں, تزکیہ دیکھیں اور حالات دیکھیں رہتی دنیا تک کے لیے. حضور نے فرمایا کہ دو کفن ہیں, بڑا چھوٹا بھی ہے یا برابر ہے؟ فرمایا ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. فرمایا قرہ ڈال لیتے ہیں, قرہ چاہیے تو یہ تھا کفن ان کا تھا تو بڑا والا حضرت امیر حمزہ کو دے دو, چھوٹے والا ان کو دے دو. حضور نے فرمایا نہیں, آنے والی دنیا یہ سمجھے کہ حضور نے اپنے لیے یہ کیا. نہیں, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرہ ڈال دو. اب قرہ ڈال دیا گیا. اللہ کی شان دے کے چھوٹے والا کفن حضرت امیر حمزہ کے حق میں آیا اور بڑے والا کفن حضرت سہیل کے حق میں آیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم پریشان, اب کیا کیا جائے؟ حضور نے کہا سر کو ڈھانکا جائے اور پاؤں پر جو ہے پتے ڈالے دیے جائے. پاؤں پر پتے ڈالے گئے. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 70 صحابہ شہید ہوئے, حضور نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا. حضور غمگین تھے لیکن ساتھ ساتھ میں ہدایت کی دعا کر رہے تھے. وہ ہدایت کی دعا اللہ نے قبول کر دی, بخشی کو اللہ نے مسلمان کر دیا, صحابی رسول بن گیا, ہندا بھی مسلمان ہو گئے. اب یہ دیکھیں تو ہمیں بھی اخلاق اچھے اپنانے چاہیے اور حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے. بڑا لمبا موضوع ہے یہ, ایک جمعے میں ختم نہیں ہوتا. اللہ پاک ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ حضور کے لیے انہوں نے قربانیاں دی, حضور کا ساتھ انہوں نے دیا. آج اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.